अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान असलहान को घूर घूर कर देख रही थी। असलहान बुरा मान जाती है और हलीमा सुल्तान का बाजू पकड़कर कहती है, बहुत हो गया हलीमा खातून, तुम लगातार मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। हलीमा उसका हाथ झटक देती है। असलहान कहती है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दो, फिर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। हलीमा कहती है, माफ़ी के काबिल होने के लिए एक औरत का नेक होना ज़रूरी है, उसे हया होनी चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। असलहान गुस्से से एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुमने मुझे धोखेबाज औरत कहा है। हलीमा कहती है, मुझसे और मेरे शोहर से दूर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बाबा की नीयत जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जैसी औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है। असलहान कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं किस तरह की औरत हूँ। हलीमा कहती है, तुम एक जलील औरत हो, तुमने हमारे घर में घुसकर जो किया वो मैं सब जानती हूँ। ये सुनकर असलहान सख्त गुस्से में आ जाती है और हलीमा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हलीमा उसका हाथ रोककर खंजर उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है, अगर दोबारा तुमने ऐसे मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी, अपनी हद में रहो। फिर बानो जी आहिस्ता से कहती है, हलीमा सुल्तान काफ़ी हो गया। फिर हलीमा खंजर हटा लेती है। असलहान एक तरफ जाकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सीधी अपनी दुकान में पहुंचकर चीज़ें उठाकर फेंकने लगती है। इतने में चोलपन वहां पहुंचती है और कहती है, अपने आप को संभालो असलहान। असलहान कहती है, उसने सब के सामने मेरी बेइज्जती की है। चोलपन कहती है, हलीमा ने अपनी शैतानी फितरत जाहिर की है। असलहान कहती है, मैं उसे तबाह कर दूंगी, उसे इस काम की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ आसपास के तुर्क कबीलों के सरदार हनली बाजार के मेहमान खाने में पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुल वहां आता है। सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुल उन्हें खुश आमदीद कहता है और फिर उन्हें बैठने को कहता है। फिर अर्तुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, ना ही ज़मीन ने और ना ही आसमान ने, बल्कि ये हमारे पाक परवरदिगार ने मुमकिन बनाया है। इस मुलाकात में हम आपस के इत्तेहाद को मजबूत करने पर बात करेंगे। उगज खान के बहादुर सरदार आज इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक सरदार कहता है, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को कायम रखे। फिर दूसरा सरदार कहता है, इन ज़मीनों पर आप पहली फतह लाए हैं अर्तुल साहब, अल्लाह हमें इस तरह और ज़्यादा फतवात अता फरमाए। फिर अर्तुल कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम इन ज़मीनों पर पाक जंगें लड़ें। अगर हमने ऐसा ना किया तो कुफर फैल जाएगा और फितना बढ़ जाएगा। अब हम सब के इकट्ठे होने का वक्त है। इतने में सादुद्दीन अपने सिपाहियों को लेकर अंदर पहुंच जाता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, हम जानते हैं कि अर्तुल की नीयत क्या है। फतह की वजह से किसी को अंधा नहीं हो जाना चाहिए, ना ही उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो रियासत के अंदर रियासत बना ले, वो हमसे बच नहीं पाएगा। अर्तुल कहता है, अमीर सादुद्दीन, आप इस तरह की बकवास करके हमारी मुलाकात में रुकावट नहीं डाल सकते। सादुद्दीन कहता है, ये कहने वाले तुम कौन होते हो अर्तुल? तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया था? मैं सुल्तान का ये फरमान लेकर तुम्हारे पास आया था, हनली बाजार को फतह करने की वजह से। मैं अपने घोड़े को दौड़ा कर आया था ताकि तुम्हें जल्द से जल्द अच्छी खबर दे सकूं। और देखो मुझे क्या मिला। अर्तुल दूसरे कबीलों के सरदारों को साथ मिलाकर हुक्मरानी के पीछे पड़ा है। तुमने अपनी हद अबूर की है अर्तुल, ऐसा करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर सादुद्दीन कहता है, यह फरमान सिर्फ हकदार को दिया जाना चाहिए और जो रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ सजा का हकदार है। फिर सादुद्दीन दूसरे सरदारों से मुखातिब होकर कहता है, तुम लोगों ने इस मुलाकात में शिरकत क्यों की जब जंदार साहब इसमें शामिल नहीं हुए? तुम लोगों ने रियासत के साथ गद्दारी की है, शर्म है तुम्हारे ऊपर। फिर अर्तुल बोल पड़ता है और सादुद्दीन के पास जाकर कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ। जैसे हमारे मजहब ने हुक्म दिया है कि मैं कभी अपने हुक्मरान की तरफ पीठ नहीं करूँगा और ना ही अपना हक लेने में कोई शर्म महसूस करूँगा। हमने अपने दिल पाक सफ़र पर लगा दिए हैं जैसे अल्लाह का हुक्म है, और इस मकसद के लिए हमने अपना खून और अपने लोगों को कुर्बान किया है। तुम मुझे इस मकसद में नाकाम करने की कोशिश मत करो जैसे माजी में तुमने कोशिश की थी। इस दफ़ा तुम जिन लोगों के सहारा ले रहे हो वो तुम्हें मेरे गुस्से से बचा नहीं पाएंगे। सादुद्दीन कहता है, मैं वापस आऊँगा अर्तुल और मेरे साथ तुम्हारा डरावना ख्वाब होगा। यह कहकर सादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे कबीलों के सरदार भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोने की कान पर हमला हो जाता है। कुछ सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर उराल का डाकू काराकोंकलस अपने आदमियों को लेकर सामने आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग कहता है,
کوپک نے ترک قبیلوں کے سرداروں کی نظر میں آپ کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اورال کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے، ہم اس کا حساب برابر کریں گے ارتک بھائی، میں کوپک کو مار ڈالوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ اتنے میں ایک تاجر زبردستی اندر آ جاتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے، میرا قافلہ قسطنطنیہ سے آ رہا تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو روکو گے، اپنا وعدہ پورا کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، ڈاکوؤں کو سزا ملے گی اور تمہاری چوری ہونے والی چیزوں کا نقصان میں ادا کروں گا۔ یہ سن کر وہ تاجر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے، ترگت، ان ڈاکوؤں کو تلاش کرو اور انہیں یہاں لاؤ، ان کا لیڈر مجھے زندہ چاہیے۔ پھر ارطغرل بلند آواز میں کہتا ہے، نہ ہی وہ کمینہ کوپک، نہ اورال، نہ جاندار، اور نہ ہی کوئی اور مجھے میرے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ دوسری طرف جاندار سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ امیر سعد الدین نے سب ترک سرداروں کے سامنے ارطغرل کی بے عزتی کی ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے، ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، میں تمہیں گرا دوں گا ارطغرل۔ دوسری طرف ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے، سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، حاجاتورین ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ عبد الرحمن باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ارطغرل رات کے واقعے کے بارے میں حکیم ارطغرل کو بتاتا ہے جب وہ سلطان کے جاسوس سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اتنے میں حلیمہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ ارطغرل اسے ایک طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے اسلحان خاتون سے لڑائی کی ہے، کیا یہ سچ ہے حلیمہ سلطان؟ حلیمہ کہتی ہے، وہ اسی چیز کی حقدار تھی۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے، تم کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کی بیوی ہو، کیا تم یہ بھول گئی ہو کہ قبیلے کی بلائی سب سے پہلے آتی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے رہو خاتون۔ حلیمہ پوچھتی ہے، کیا آپ نے قبیلے کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، البتہ میں نے جاندار صاحب کی پیشکش رد کر دی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ مسکراتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تمہیں ایک سردار کی بیوی کی طرح کام کرنا چاہیے، میں چاہے کوئی بھی فیصلہ کروں تم میرے پیچھے کھڑی ہونے کی پابند ہو، ہماری روایات یہی کہتی ہیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سونے کی کان پر لڑائی جاری تھی۔ حاجاتورین ایک طرف چھپ کر بیٹھا ہوا تھا جبکہ کارا گونگلس اس کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہ زور سے کہتا ہے، بوڑھے آدمی، میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، سامنے آ جاؤ۔ یہ سن کر حاجاتورین وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو ڈاکو اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سامسا کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی اسے زخمی کر کے گرا دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی اسے جان سے مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے گنکت خنجر پھینک کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور سامسا کو بچا لیتا ہے۔ اتنے میں کارا کونگلس کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں۔ گنکت بھاگ کر سامسا کے پاس جاتا ہے۔ اس دوران باتوہان بھی چھپ کر یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ حاجاتورین کی طرف جا رہا تھا جبکہ اس دوران حاجاتورین بھاگ رہا تھا اور کارا گونگلس اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر حاجاتورین گر جاتا ہے اور وہ ڈاکو اس کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم سونا نکالنے کے ماہر ہو لیکن میں شکار کا ماہر ہوں، آج تم میرا شکار ہو۔ دوسری طرف ارطغرل سونے کی کان والی جگہ پر پہنچتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ گنکت کہتا ہے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا سردار۔ سامسا کہتا ہے، حاجاتورین استاد کو بچا لیں۔ ارطغرل فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور دوان اور بامسی کو کہتا ہے، حاجاتورین کو تلاش کرو۔ پھر وہ خود بھی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکو اپنی تلوار حاجاتورین کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے، وہ سونا تمہیں نہیں بچا سکا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اتنے میں پیچھے سے ارطغرل کہتا ہے، سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ وہ ڈاکو مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو ارطغرل تیر چلا دیتا ہے جو اس کی گردن کے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ ادھر ہی گر کر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد کارا جیسر کے گورنر کے محل کا منظر سامنے آتا ہے۔ اندر گورنر کا کمانڈر وسولیس کچھ نقشے دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر گورنر کہتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہندی بازار اب سلیبیوں کے ہاتھ میں نہیں رہا، لیکن کیا ارطغرل ان سے بھی بڑا خطرہ تو نہیں ہے ہمارے لیے؟ وسولیس کہتا ہے، سلیبیوں کو ہرانا ایک بڑا کام تھا لیکن ارطغرل ایک آسان شکار ہے۔ گورنر پوچھتا ہے، کیسے؟ وسولیس کہتا ہے، ترکوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ارطغرل نے ہندی بازار فتح کیا ہے جس سے آس پاس کے ترک قبیلے بے چین ہو گئے ہیں اور ہمارا داماد اورال ان میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر گورنر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، اس کا نام مت لو، وہ ایک اچھا جنگجو نہیں ہے۔ وسولیس کہتا ہے، اورال ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس نے سعد الدین کوپک کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہوا ہے۔ گورنر پوچھتا ہے، تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ وسولیس کہتا ہے، ہم صرف ارطغرل نہیں بلکہ سب ترکوں کو تباہ کر دیں گے، ہم ان سے اپنی زمینیں واپس لے لیں گے۔ سلطان علاؤ الدین ایک طرف منگولوں سے لڑنے میں مصروف ہے اور وہ اس علاقے میں جنگ نہیں چاہے گا،
اس لیے اب ہم جنگ چھیڑیں گے۔ گورنر پوچھتا ہے ہم کیسے جنگ چھیڑیں گے؟ وسولیس کہتا ہے ہم ترک قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیں گے اور پھر وہ ہم سے مدد مانگیں گے، لیکن ہم ان کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ گورنر خوش ہو کر اس کا ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری وفاداری اور ذہانت کو بہت سراہتا ہوں۔ میں بوڑھا آدمی دکھ میں نہیں مرنا چاہتا، تم ان ترکوں کو تباہ کر دو۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل کہتا ہے کیا ہمیں سونے کی کان پر کام جاری رکھنا چاہیے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں، کچھ وقت کے لیے ہمیں یہ کام روکنا ہوگا۔ دشمن بے چین ہے، وہ بازار اور سونے کی کان لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ حکیم پوچھتا ہے کیا آپ کو اورال پر شک ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے لازمی اس نے ہمارے آدمی کی جاسوسی کر کے سونے کی کان کا پتہ لگایا ہوگا۔ باہر ڈاکوؤں کے سربراہ کاراگونگلس کی لاش کو بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر ترگت سٹیج پر کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بازار پر اسلام کی حکمرانی ہے۔ کاراگونگلس کے ساتھ وہی ہوا ہے جس کا یہ اقدار تھا۔ اس نے تاجروں کے قافلوں پر حملے کر کے ان کے مال کو لوٹا تھا۔ یہ سن کر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ترک قبیلوں میں حکمرانی کا مسئلہ ہے، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے اور وہ ہے کارا جیسر کا گورنر۔ اتنے میں دوان اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا تھا سردار۔ ارطغرل کہتا ہے تم کارا جیسر میں رہ کر آئے ہو دوان، اور ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ہنلی بازار کی فتح کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ دوان کہتا ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے سردار، میں گورنر اور اس کے بدمزاج وسولیس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، ان کی خاموشی ایک خطرناک علامت ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دانت دکھانے سے پہلے کچھ وقت لے رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں ان کے سڑے ہوئے دانتوں کو توڑ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کارا جیسر کو فتح نہیں کر لیتے ہم ہر ضروری احتیاطی تدابیر لیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔